اور لگا کے دیکھ بھی لیے ہیں، بزرگوں کے بال سفید ہو گئے ہیں، کوئی آیا حال پوچھنے؟ لیکن ساری زندگی آپ بہن سے نہ بلائے نا، تو وہ جس کو پتہ چلے گا نا کہ میرا بوڑھا بھائی بیمار ہو گیا، چوٹ لگے گی تو سب سے پہلے وہ تڑپتی ہوئی دروازے، سب سے پہلے۔ ہمارے گاؤں کا واقعہ، ہماری برادری کا ایک بندہ تو کئی سالوں سے اپنی بہن سے ناراض تھا، اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو بہن کئی سالوں سے اس کے گھر نہیں آئی تھی۔ بہن کو پتہ چلا میرے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو اس کو اسی جگہ پہ اٹیک، وہ بھائی پہ فوت ہو گیا۔ تو وہ بھائی اب تڑپ تڑپ کے روتا ہے، ہر جگہ پہ روتا ہے، کہتا ہے یار میں کس بھلیکھے میں تھا، ایک زمین کے ٹکڑے پہ میں نے اس رشتے کو چھوڑ دیا اور گنوا دیا ہے، جس سے میرا اتنا دکھ بھی نہیں سنا گیا کہ میرا بھائی گر گیا۔ اس نے پوچھا نہیں ہے چوٹ کتنی لگی ہے، صرف اتنا پتہ چلا ہے کہ میرا بھائی گرا ہے۔ اور یارو اس رشتے کو ہم ایک زمین کے ٹکڑے کے پیچھے بیچ دیتے ہیں۔ خدا کے لیے اپنے رشتے نبھائیں، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک آپ آخری بات کی طرف جاتے ہیں، ایک رشتہ اور بھی نبھانے کا حکم ہے۔ سبحان اللہ، آواز تھوڑی کھولیں۔ ایک رشتہ اور بھی نبھانے کا، جو سارے رشتوں کا سردار رشتہ ہے، جو سارے رشتوں کا اعلیٰ رشتہ ہے، بلکہ یوں کہہ دوں جس رشتے کے لیے سارے رشتے فدا کرنا پڑتے ہیں، وہ رشتہ کون سا ہے؟ وہ رب کے یار کا رشتہ ہے، آمنہ کے لال کا رشتہ ہے، وہ رشتہ ہے جن کے لیے ماں باپ کو بھی قربان کیا جا سکتا ہے، بہن بھائیوں کو بھی قربان کیا جا سکتا ہے، بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حق چار یار، زندہ آباد، وہ رشتہ کون سا ہے جس رشتے کو نبھانے کے لیے حکم بھی ہے اور نبھانا ضروری بھی ہے، جس کے لیے دنیا کے کوئی سارے رشتوں سے افضل والا رشتہ ہے، وہ رشتہ رب کائنات جن کے لیے خود فرماتے ہیں لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او ازواجهم او عشیرتهم۔ مالک کائنات فرماتے ہیں آپ کوئی کائنات میں ایسی برادری ایسا بندہ کوئی نہیں دیکھیں گے جو جناب والا کوئی اللہ رسول کا دشمن ہو، اس کے سامنے اس دشمنی کے اندر کوئی اس کا بھائی ہو، اس کے بہن ہو، اس کے والدین ہو، اس کے رشتہ دار ہو، اس کی بیوی ہو، بندہ کہتا ہے رشتہ اپنی جگہ پہ لیکن کھڑا میرے نبی کے دشمنوں کی لائنوں میں آ گیا ہے، مجھے یہ رشتہ نہیں، مجھے آمنہ کے لال والا رشتہ یزید ہے۔ وہ رشتہ کون سا ہے؟ بریلی کی سرزمین پہ جانا پڑے گا، وہ رشتہ وہ آیا فرماتے میں سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا او اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ۔ اتنا اعلیٰ رشتہ اور اتنا ڈر ڈر کے پڑھنا یہ زیب نہیں دیتا، واہ واہ، اور جس نبی کا نام لیتے ہو یہ ڈر رہے ہو، اس رشتے کو نبھانا تو بڑی مشکل کی بات ہے، ہاں سر دینا کٹانا تو بڑی مشکل بات ہے، ہم زبان سے پڑھنا بھی ہمیں مشکل لگتا ہے، میرے کی آواز آنے چاہیے سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا کون سا رشتہ ہے؟ جناب سیدنا ابو بکر صدیق یار غار دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی تک ابا جان نے کلمہ نہیں پڑھا، حضرت ابو قحافہ بعد میں کلمہ پڑھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے بوڑھے باپ کو تھپڑ مارا، حضرت ابو قحافہ جناب ابھی کلمہ نہیں پڑھا، دربار مصطفیٰ میں آ گئے، کہنے لگے سونے آج حد ہو گئی، میرے بیٹے نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ آپ نے جناب صدیق اکبر کو بلایا، ابو بکر آپ کے ابا جان کہہ رہے ہیں مجھے تھپڑ مارا ہے، صدیق اکبر کی نظریں جھکی، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں۔ حضور نے ایک بات پوچھا، دوسری بات، تیسری بار بولے نہیں، میرے آقا فرماتے ہیں ابو بکر میں نے کچھ پوچھا ہے، ابا کو تھپڑ مارا ہے، عرض کرتے ہیں ابا جی یا رسول اللہ بالکل مارا ہے، لیکن اب اگر تلوار لے میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں یا رسول اللہ میں سر نہیں اٹھاؤں گا ابا کے سامنے،
لیکن بات یہ انہوں نے آج آپ کے خلاف بات کی ہے، اے آقا جی میں نے تھپڑ مارا ہے یا رسول اللہ، اللہ کی عزت کی قسم آج اگر میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی میں ابا کے ٹکڑے اللہ اللہ ابا جان ہے صدیق اکبر کے سامنے جی امن کا درس دیتا ہے، غیرت کا بھی دین درس دیا کرتا ہے۔ بے شک بے شک ہمارا کوئی مخالف ہو نا، ہمیں کوئی ایک بار کوئی ہمارے بہن بھائی کو گالی دے دے تو ہم ساری زندگی اسے بلائیں گے نہیں کہ ہمارے اس کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے، تو جو رسول اللہ کے خلاف باتیں کرتا ہے۔ اس لیے یہ رشتہ سب سے قیمتی رشتہ ہے، اور یہ رشتہ جس نے نبھانا، جسے آ گیا نا، وہ کبھی ماں باپ کا نافرمان انشاءاللہ نہیں بنے گا۔ جو حضور کی غلامی میں آ جائے وہ باپ کے پاؤں چومتے ہوئے نظر آتا ہے، باپ کو دھکے دیتے ہوئے نظر نہیں آئے گا۔ وہ انشاءاللہ جو حضور کا غلام بن جاتا ہے نا، وہ اپنے بہن بھائیوں کا حق مارتے ہوئے نظر نہیں آتا، اپنا حق بھی ان کے نام پہ فدا کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ جب حضور نے مواخات مدینہ قائم کی، ایک مکہ کے آدمی کا ہاتھ پکڑ کے مدینے والے کے ہاتھ میں دے دیا تو کوئی قریبی رشتہ کوئی نہیں تھا، بس غلامی رسول والا رشتہ تھا۔ انہوں نے نبھایا ہے نا، حضور کی غلامی میں آئے ہیں۔ پہلے جو اپنے سگے بھائیوں کے گلے کاٹنے والے تھے، جب رسول اللہ کی غلامی والا رشتہ قائم ہوا ہے نا، محبت رسول والا، تو اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ کے گھر میں لے گئے اور گھر کا آدھا حصہ ان کے نام کر کے کہا یہ تیرا ہے، یہ میرا ہے۔ بلکہ اس حد تک اگر کسی صحابی کی 2 بیویاں تھی مدینے والے کی تو کہا ایک کو طلاق دیتا ہوں، اور کمال اس سے بھی آگے کا ہے، کہنے لگے جناب دونوں بیویوں میں سے جو آپ کو پسند ہے آپ اس کا نام لیں، میں اس سے طلاق دوں گا اور اس کا رشتہ آپ کے ساتھ فرما دوں گا۔ حضور کی غلامی میں آ جاتا ہے، وہ رشتے توڑتا نہیں ہے، وہ رشتے جوڑتے ہوئے نظر آتا ہے۔ بے شک بے شک اس لیے حضور کی غلامی میں آئیں اور سب سے بڑا رشتہ یہ نبھائیں، اور جسے آمنہ کے لال کی بارگاہ میں سرخروئی حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ یہ جہان کے رشتے بھی کو اس پہ اوپر قربان ہو جائیں گے، آمنہ کے لال بھی مہربانی میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی 60-70 بندوں نے کلمہ پڑھا، کہنے لگے سونیا آج دل کرتا ہے میں چوک میں کھڑے ہو کے آپ کا نعرہ بلند فرماؤں، چوک میں کھڑے ہو کے یا رسول اللہ آج کہا جاتا ہے کوئی بات نہیں، اگر پرچی نہیں دی تو کیا حضور سے پیار تو ہے نا، اگر جھنڈا رنگناموں سے رسالت کا نہیں اٹھایا پیار تو ہے نا، دل میں کس نے دیکھا ہے، ہمیں بھی آقا سے پیار ہے، ہم بھی حضور کے غلام ہیں۔ میں کہتا ہوں جو ایک اپنے دروازے پہ جھنڈا نہیں لگا سکتا، یہ جھنڈا اس کے دل میں کبھی پیار نبی کا نہیں آ سکتا، اور جس کے دل میں نبی کا پیار آ جائے وہ جناب والا شرماتا نہیں، وہ تو کہتا ہے میرے سالیا من والیا میرا درد تیرے واسطے میرے سالیا۔ وہ یہ نہیں کہتا کبھی پرچی کی کیا حیثیت ہے، یا رسول اللہ جھنڈا لگانا کون سا مشکل ہے، یا رسول اللہ عزت رسول کے لیے نکلنا کون سا مشکل ہے، میرے اللہ سیدنا ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ دل کرتا ہے، پہلے گھر میں بیٹھ کے نعرے لگاتے تھے، آج دل کرتا ہے مکہ کی گلی میں چوک میں کھڑے ہو کے نعرہ بلند کیا جائے۔ انہوں نے اپنی جناب محبت والا نعرہ لگایا ہوگا، پتہ نہیں کون سا، میں آسان ترجمہ یہ کر دوں تو نعرہ لگایا ہوگا تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اور یارو پیپل پارٹی پی ٹی آئی نون لیگ کافلی کا نعرہ لگا تو یہ کبھی کوئی نہیں شرمایا، بوڑھے بزرگ بھی جناب اپنے پردے چادریں اٹھا اٹھا کے نعرے مار رہے ہوتے ہیں۔ اب آمنہ کے لال کا نعرہ ہے، ہاتھ کر کے بولو تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ جناب سیدنا صدیق اکبر نے چوک میں نعرہ مارا، مکہ والوں نے پکڑ لیا، پکڑ کے اتنا مارا بے ہوش ہو گئے، برادری والے رشتہ دار اٹھا کے لے گئے گھر میں، ماں آئی کہنے لگی او ابو بکر بتا کس نے مارا ہے، کتنا مارا ہے، کیوں مارا ہے؟ جناب صدیق اکبر کو ہوش آتی ہے، کہتی ہے اماں جان چھوڑے کس نے مارا ہے، کتنا مارا ہے، کیوں مارا ہے؟ ایک کی وجہ ہے کہ میرا جو اصل مشن ہے، جو میری معاملہ ہے، جو میں لگاتا رہوں گا، کیا کیا ہے؟ بس ایک کوئی نعرہ لگایا ہے تاجدار ختم نبوت،
میں نے یہ نعرہ ہمیشہ لگانا ہے، مر بھی جاؤں مارنا قبول ہے، لیکن اس کے لیے میرا اعلان ہے، میرا چین اماں جی کیوں مارے انہوں نے؟ رشتہ دار ہیں، چاچے ہیں، مامے ہیں، ابا ہیں، سارے رشتہ دار ہیں مارنے والے، لیکن جناب صدیق اکبر کیوں رشتہ داروں کے سامنے کھڑے ہیں؟ یا رسول اللہ تیرے دشمن مل کے پڑھ لو، اللہ کرے ایسا رشتہ نبھانے آ جائے، تیرے دشمن میرا ہے فرانس والوں سے تب دشمنی ہے کہ وہ رسول اللہ کے دشمن ہے، ہالینڈ والوں کے ساتھ تب دشمنی ہے کہ وہ حضور کے دشمن ہے، سلمان قاسیہ کے ساتھ تب دشمنی ہے کہ حضور کا دشمن ہے، گستاخ رسول آسیہ سے تب دشمنی ہے کہ وہ آپ کے دشمنی ہے، اعلان کر رہے ہیں من سب نبی ہے، من سب نبی ہے، او من سب نبی ہے، من سب نبی ہے، من سب نبی ہے، دشمنے 25-30 سال کی رفاقت نون لیگ کے ساتھ، پی ٹی آئی کے ساتھ، پیپل پارٹی کے ساتھ تب چھوڑی ہے کہ تیرے دشمنے میرا ہر سجرے تیرے واسطے ابو بکر عمر عثمان علی جناب حضرت بلال، حضرت غازی علم الدین، حضرت ممتاز حسین قادری، حضرت خادم حسین رضوی، حضرت سعد حسین رضوی، حضرت ذیشان سلطانی، حضرت قبلہ پیر صاحب احسن سلطانی، تصور سلطانی، ان کھیلے والوں سے تب پیار ہے میرا ہے سجرے تیرے واسطے میرے میں نے ویسے کبھی تھکی ہاری بات نہیں کی، میں 30 ہفتہ ہو گیا بیمار ہوں، 30 دن پروگرام بھی لگاتار کر رہا ہوں، اور میں ان ساتھیوں کو چھوڑ نہیں سکتا کیونکہ ان کے ساتھ اور کوئی یاری نہیں ہے، بخدا کوئی اور تعلق نہیں ہے، صرف ایک ہی تعلق ہے، یہ بھی رسول اللہ کے غلام ہیں، ہم بھی رسول اللہ کے غلام ہیں۔ اس واسطے کوئی چاچا ہے، ماما ہے، بھائی ہے، بہن ہے، رشتے میں نے پہلے کہا رشتے نبھائیں، لیکن جو رسول اللہ کی دشمنی کے ساتھ میں آ جائیں وہ رشتہ نہیں ہے، پہلے رشتہ مدینے والے کا ہے۔ 12-14 سال کا نوجوان ہے، حضور سے پیار کرتا ہے، ایک دن میرے مدینے والے سلطان نے فرمایا کہ مجھ سے پیار کرتے ہو؟ اب رسول اللہ کو ویسے یہ بات پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ امت کو بتانے کے لیے، مجھ سے پیار کرتے ہو؟ نوجوان آج کہتا ہے یا رسول اللہ یہ بھی کچھ بتانے والی بات ہے، آپ کو نہیں پتا؟ حضور بڑا ہی پیار کرتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اگر مجھ سے پیار کرتے ہو تو کتنا کرتے ہو؟ حضور بڑا ہی پیار کرتا ہے، میرے آقا نے فرمایا جا پھر اپنے ابا جی کا سر کاٹ کے لے آ۔ رسول اللہ سے رشتہ نبھانا معمولی بات نہیں، ہم کہتے ہیں یہ بھی رہے تو وہ بھی رہے، ایک طرف سیاسی تو ایک طرف مذہبی۔ اللہ نے فرمایا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، کسی پہلو میں دو دل کوئی نہیں رکھے کہ اس میں مدینے والے کا بھی نام ہو اور جناب فرانس والوں کے یاروں کا بھی نام ہو، یہ نہیں ہو سکتا، ایک ہی بات ہو سکتی ہے، یا رسول اللہ کے دشمن یا نبیوں کے سلطان کا بات ہو سکتی ہے، مذہبی سیاسی والی بات کوئی نہیں ہے، ایک کوئی بات ہو سکتی ہے، انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا، ابا جی کا سر کاٹ کے لے آؤ، اگر مجھ سے پیار کرتے ہو۔ چھلانگ لگائی نوجوان نے، دروازے پہ حیدر قرار کھڑے ہیں، مولا علی کھڑے ہیں، شیر خدا کھڑے ہیں، علی المرتضیٰ مسجد ہے نا، علی المرتضیٰ شیر خدا مسجد، دروازے پہ مولا علی شیر خدا کھڑے ہیں،
توجہ کیجئے میرے طرف ہے توجہ ایک دفعہ مولا علی کا نعرہ لگائے تاجدار ختم نبوت نعرہ حیدری مولا علی کے ہاتھ میں تلوار ہے اس نوجوان نے تلوار کھینچی حضور نے فرمایا وہ پکڑ کے لے آؤ اس نے واقعی سر کاٹ کے لے آنا ہے واپس آئے نا تو حضور نے فرمایا میں سر کٹوانے والدین کے نہیں آیا میں تو اولاد کے سر والدین کے سروں کے سامنے جھکانے آیا میں صرف دنیا کو دکھانا چاہتا تھا کہ اگر میری محبت ہے تو محبت میں اتنا کچھ بھی کرنا پڑتا ہے اس لیے حضور سے پیار کرنا ہے تو بابا جی کہہ کے گئے پھر اننے واہ پھر رشتہ دار میں سچی بات ہے ہم صرف یہ نہیں ہے کہ سٹیجوں پہ واہ واہ کر کے نعرے لگائیں اور گھر میں جا کے سارے کرتے رہتے میں وہ والا بالکل مولوی نہیں سیدھا سادہ بات ہے ہمیں بابا جی ایک کوئی ٹریک پہ چلا کے گئے بس انہیں جانا میری سگی خالہ ہے میں 15 سال ہو گئے ان کے گھر نہیں گیا اور سارا گھرانہ نہیں گیا اور خوشی غمی بھی نہیں گیا صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنی بچیوں کا رشتہ قادیانیوں سے کر دیا استغفر اللہ 15 سال ہو گئے میں ان کے گھر نہیں گیا اس لیے کہ حضور کو کیا منہ دکھائیں گے ایک کوئی بات سارا خاندان چل کے میرے پاس آیا میں نے کہا مجھے کہیں تو میں بخدا اپنی پگڑیاں اتار کے رشتہ داروں کے پاؤں پہ رکھنے کو تیار ہوں لیکن رسول اللہ کے دشمنوں کے ساتھ ایک لمحے کے لیے بھی رسول اللہ کے ساتھ وفائی نہیں کی اور میں نے اماں جی کو واضح الفاظ میں کہا میں نے کہا اماں جی آپ اگر کہیں تو میں اپنی داڑھی کے ساتھ آپ کے پاؤں صاف کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن آپ کہیں نا کہ میری بہن کے گھر چلے جائیں میں نے کہا اماں جی پھر آپ بھی جائیں مجھے ماں کی بھی ضرورت ہے اسی کے نہیں پیار کیا حضور کے ساتھ تو پھر سچا پیار کرتا ہے پھر یہ کیا کہ یہ وہ چاچا ہے تو یہ ماما ہے تو رشتہ دار ہے دعا ہے اللہ ہم سب کو ایسا پیار نصیب فرما دے ایسا نبھانا آ جائے اور اگر کوئی کہے کہ جناب اتنے بڑے رشتے کو چھوڑا ہے تو اسے پتہ ہی کیا کہنا ہے یہ رشتہ کون سی بات ہے ہم نے اصحاب بلال کی بات کی ہے جو سب سے اولا آخری بات ہے ایک بار ہاتھ کاٹ کے باہر نکال کے ذرا میرے ساتھ اگر اعلان ہو جائے سب سے اولا ہمارا نبی سب سے والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی وہ رشتہ یا اللہ یوم اس نے ہر رشتہ چھوڑ جائے گا بھائی بھائی بہن بھی چھوڑ جائے گی ماں باپ بھی چھوڑ جائیں گے لیکن اس روزہ میں اولاد ہاتھ پکڑنے کے لیے حشر والے دن میں ہلا کلام میں بولا بولا کلام آ جائے گا اس نبی کا اعلان ہے سب سے اولا اولا ہمارا نبی سب سے والا اور ملک کونین میں بیا تاجدار ان رشتوں کی کیا ویلیو ہے ملک کونین میں بیا تاجدار تاجداروں کیا کا ہمارا نبی آواز آنے چاہیے سب سے اولا اولا اور اس رشتے کے ساتھ نبھائیں کہ جس کے لیے قیامت والے دن میں اعلان ہے ہم سوئے حشر کریں گے یا رسول اللہ وہ زندہ ہو بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار نہیں ماننا نہیں ماننا لبیک لبیک یا رسول ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ اور قافلہ ہوگا روان قافلہ سالار کے ساتھ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے لپٹ کے در و دیوار کے ساتھ اور مگر ہم بھی سنیں گے کوئی نعت رنگی گر ہو گئی ملاقات شاعر دربار کے ساتھ ہم چونکہ وقت نہیں ہے کون ہے شاعر دربار حضرت حسان ابن ثابت ہم کہیں گے حسان آج رسول اللہ سامنے کھڑے ہیں آج ذرا پڑھو نواز سلو من قلم ترکت تو عینی باج مل من قلم تلد النساء خلقت مبرہ من کل عیبن فانکا قد خلقت کما تشاء اگر ہم بھی سنیں گے کوئی نعت رنگی او بھائی کون ہے نا حضور کا
مولا ثنا خان تاجدار گولا مہر علی شاہ جو ساری زندگی کہتے رہے اس صورت نو میں جانا کھا کے جانے جہانا کھا سجا کھا رب دی شانہ کھا جس شان کو شانہ سب ہم کہیں گے سیدی اعلیٰ حضرت سے حضور ساری زندگی جو کہتے رہے آج ذرا پڑھو نا حضور کی نعت وہ سوے لال ہزار پھرتے ہیں تیرے دل بہار پھرتے ہیں ہم کہیں گے مگر ہم بھی سنیں گے کوئی نعت رنگی پر ہو گئی ملاقات سائے دربار کے ساتھ ہم کہیں گے ویل چیئر والے بابا جی سے بابا جی آج پڑھو نا حضور سامنے ہے نہیں جانا نہیں جانا وہی نہیں جانا وہی نہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر اسے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے مگر ہم بھی سنیں گے کوئی نعت رنگی گر ہو گئی ملاقات شاعر دربار کے ساتھ دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو حضور کی سچی غلامی نصیب فرمائے آمین اللہ سارے رشتے نبھانے کی توفیق عطا آمین حضور کی پکی سچی غلامی نصیب فرمائے جن ساتھیوں نے پروگرام کا انعقاد کیا میں حضرت علامہ ذیشان سلطانی صاحب برادران احسن سلطانی صاحب تصور سلطانی صاحب ان بھائیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ میرے جیسے کمزور بندے کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں اللہ انہیں دارین کی عزتیں اور برکتیں عطا فرمائے اور دوران بیان اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں معذرت بھی کرتا ہوں ساری برادریاں اکٹھی ہیں دعا کرو اللہ ہم سب کو ایک رسول اللہ والی برادری میں بیٹھنا نصیب فرما دے سب سے اونچی برادری ہے سچی بات ہے میں کل ایک محفل میں تھا وہاں کرنل بھی تھا برگیڈیئر بھی تھا جنرل بھی بیٹھا تھا اور نیچے لیول کے تو سارے افسر بیٹھے تھے میں نے کہا جی اللہ آپ کو اور بڑے بڑے عہدے عطا فرمائے ادھر دیکھو جی کوئی بات نہیں لائٹ کی چھوڑ دو جی بھائی بڑے بڑے عہدے اللہ آپ کو اور بھی عطا فرمائے لیکن سب سے بڑا عہدہ یہ ہے کہ جس کی ہم بات کرتے ہیں کہ اس گلی کا تاجدار ہوں میں اس گلی کا تاجدار ہوں میں اس گلی کا گدا اس گلی کا گدا ہوں میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں جس گلی میں بڑے بڑے بادشاہ مانگتے ہیں ہم اس گلی کے رشتے کی بات کرتے ہیں اور سب سے بڑا عہدہ